السلام علیکم. دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عدیل وڑائچ. رات گئے بھارت نے چوتھا محاذ کھول دیا ہے، یعنی اس سے پہلے 3 محاذوں پہ اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا، شرمندگی کا، شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب اس نے جو چوتھا محاذ کھول دیا ہے، اس حوالے سے برطانوی ادارے ٹیلی گراف نے انکشاف کیا ہے. لیکن اس میں بھی اصل کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ٹیلی گراف نے یہ انکشاف کیوں کیا ہے اور یہ چوتھا محاذ کھولنے کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا. پہلا محاذ بھارت نے جو کھولا وہ 6 اور 7 کی درمیانی شب، جب اس کے جو طیارے تھے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی میں اس کے رافیل سمیت 5 طیارے جو ہیں وہ گرا دیے، مار گرائے تھے. پھر زمینی کارروائی شروع ہوئی. زمینی کارروائی میں اس کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا، اس کے کئی چوکیاں تباہ ہوئیں. اس نے سفید جھنڈا لگا کر اس کے فوجیوں نے شکست تسلیم کی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کوئی 24 گھنٹوں کے دوران بھارت کی جانب سے انفارمیشن وارفیئر میں، سائیکولوجیکل وارفیئر میں ایک بہت خوفناک اور خطرناک اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں اس نے ڈرونز بھیج کے پاکستانیوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اس نے بھارت کے 15 مقامات پر پاکستان کے حملے کی جھوٹی خبریں چلائیں. پھر اس نے مقبوضہ جموں کشمیر اور جموں ایئرپورٹ پر پاکستان کی جانب سے 8 میزائل داغے جانے کی جھوٹی خبر چلائی. پھر اس نے F-6 مار گرانے کی جھوٹی خبر چلائی. پھر اس نے JF-17 تھنڈر گرانے کی جھوٹی خبر چلائی. پھر اس نے پاکستان کے کراچی پورٹ جو ہے اس پر قبضے کی جھوٹی خبر چلائی. یہ تمام خبریں جو ہیں، حتیٰ کہ یہ خبر بھی جو ہے سینئر ان کی جو صحافی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کا ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن چند ہی گھنٹوں میں یہ خبریں دم توڑ گئیں. پوسٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی بہت سے ٹویٹر ہینڈلز کو. بہت سے ٹیلی ویژن نیوز چینل جو ہیں ان کو اپنے رن ڈاؤنز تبدیل کرنے پڑے. تو اب بھارت نے یہ جو چوتھا محاذ کھول دیا ہے، کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ کراچی پورٹ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا، یا کراچی پورٹ جو ہے اس پہ اٹیک کر دیا گیا، یا اسے خدا نخواستہ تباہ کر دیا گیا، تو یہ خبریں جو ہیں وہ جب ثابت نہ ہو سکا، میڈیا نے اصل میں کراچی پورٹ دکھا دی. اس کے علاوہ جب یہ کہا گیا کہ پائلٹ گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ پائلٹ سامنے لا نہیں سکا. جب کہا گیا اس نے کہ F-16 JF-17 تھنڈر، یہ تمام چیزیں چند گھنٹے بھی یہ سسٹین نہیں کر سکیں. تو اب اس نے ایک نیا حربہ آزمایا ہے، نئی چال اس نے چلی ہے کہ ٹیلی گراف نے خبر دی ہے کہ 300 میل کی فاصلے پہ ہے بھارتی جو بیڑا ہے. تو جو بھارتی بحری بیڑا ہے اس نے خبر یہ دی ہے موو کر رہا ہے پاکستان کی جانب. لیکن اس وقت ظاہر انٹرنیشنل واٹر میں ہے. پاکستان کی اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، پاکستان اس حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا ڈیجیٹل کی ٹیم موجود ہے، ذیشان یوسف زئی اور مریم الہی. مریم سے پہلے بات کرتے ہیں. مریم، یہ بتائیں کہ اگرچہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہے وہ ابھی، اور پاکستان کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے جو بحریہ ہے وہ معمول کا گشت تو کر ہی رہی ہے، لیکن بھارتی بحریہ کی موومنٹ پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہے. جو بھارتی بحری بیڑا ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر اور اس میں کروز میزائل نصب ہیں. ظاہر ہے یہ بھی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے. یہ نئی جو حکمت عملی بھارت کی نئی اسٹریٹجی جو ہے بحریہ سے اٹیک کرنے کا جو پلان کر رہا ہے، ٹیلی گراف نے یہ رپورٹ دی. اصل کہانی کیا ہے؟ عدیل صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ ایکچولی ایک سائیکولوجیکل اس کا حصہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک اس کو بتایا. آپ کو پتہ ہے یہ آتا ہی آپ کی انفارمیشن وارفیئر کے اندر اور آپ کی سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر ہے. یہ سائیکولوجیکل وارفیئر والے جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کا کام کیا جاتا ہے. آپ نے شام میں ہم اکٹھے ہی سن رہے تھے DGISPR کی جو باقی کے جو فورسز کے آپ کے افسران تھے ان کے ساتھ جو پریس کانفرنس کرتے اس کے اندر ٹرم یوز کی تھی فینٹم اسٹرائک اور فینٹم ڈیفینس. بیسکلی انڈیا آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ وہ ٹرم، یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، یہ کہتا ہے کہ آپ دشمن کو ایک ایسی چیز دکھا رہے ہوتے ہو، ایک ایسی ایلیوژن یعنی کہ ایسا دھوکہ دے رہے ہوتے ہو جو آن گراؤنڈ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ اس کی ایک ہوا کریٹ کر دیتے ہو. اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے ڈیٹرنس کریٹ کر رہے ہوتے ہو، یا آپ ایک ہائٹنڈ سیکیورٹی کی یا ایک اوفینس لانچ کرنے کی اس کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہو. تو یہ جھوٹ ہوتا ہے بیسکلی. اور یہ جس طرح سے
آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے سامنے سے مجھے تو بظاہر یہی لگتا ہے, اور جو ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس طرح جب آپ جیسے بتا رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شاید سامنے اتنے کوئکلی نہ آ سکیں, تو پاکستان کے پاس تو پوری کیپیبلٹی ہے, جیسے ذیشان یوسف زئی ابھی آپ کو بتائیں گے پی این ایس بابر کے بارے میں, پی این ایس حنین کے بارے میں, اور ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی فینٹم اسٹرائک کا حصہ نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے, شاید وہ آپ کو یا انگیج کرے کہیں اور سے اٹیک کرے, یا یہاں پر انگیج کرے بھی یا نہ کرے, یہ اس طرح آپ کو انگیج کرنے کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں. بات کر لیتے ہیں آپ کے نیول ایسٹس کی. انڈیا کے پاس مریم, ظاہر ہے پاک نیوی مکمل طور پہ تیار ہے, لیکن ہمیں جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے ٹیکٹکس میں سے ایک ہے, کیونکہ جب اس کو پہلے 3 محاذوں پہ مار پڑی, بلکہ کہا جائے کہ اس کو پھینٹی پڑی, اس کی جو درگت بنی, اس کے بعد اب وہ جو پانیوں کی جنگ میں وہ ایک اٹیکنگ پوزیشن میں بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہاں بھی ہماری بحریہ تو تیار ہے, ابھی اس کے حوالے سے بتائیں گی بھی, لیکن یہ بنیادی طور پہ اپنے ہی عوام کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے. پاکستان میں لوگوں میں جو اس وقت اس نے خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی, اس میں ناکام ہوا. اب ایک نئی چال چل رہا ہے. بیسیکلی یہ خبر پلانٹڈ خبر جو ہے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ٹیلی گراف میں خبر خود لیک کی کہ میں آ رہا ہوں, حالانکہ جب اس طرح کے ایسٹ کی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ بتائی نہیں جاتی, یہ خبر تو باقاعدہ لگوائی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. جن کورسپونڈنٹ کی یہ خبر لگی وہ جو کہ نیو دہلی سے لگی, تو یہ خبریں یہ بھی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے یہ خود کیا ہو, کیونکہ کورسپونڈنٹ اگر وہیں کے ہیں یا وہیں ہیں تو وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. انہوں نے تو اپنے آرٹیکل میں مینشن بھی کیا کہ ان کو سیکیورٹی ذرائع سے پتہ چلی ہے, تو یہ باتیں کہاں سے نکلنی آنی شروع ہو گئی اتنی ہائٹنڈ سچویشن کے اندر. ہماری تو اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آ رہی, ڈیٹرنس کو بھی لے کے نہیں ہے, یہ ہے بھی اوفینس کے اوپر. مطلب اس طرح نہیں کہا جا رہا کہ آپ پاکستان, کیونکہ انیشیٹنگ لیول سے وہیں سے انیشیٹ ہوگا, ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے, ہم انیشیٹ نہیں کرے. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ شاید سو رہی ہے, یا پاکستان نیوی جو ہے اتنی ویجیلنٹ نہیں ہے. تیاریاں کیا ہیں, کیا آپ اس کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا اس پہ عوام کو کے سامنے کیا ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان نیوی کا جب ہم کمپیریزن بھارتی نیوی کے ساتھ کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو انڈیا کی نیوی ہے اس کے پاس 293 نیول ایسٹس موجود ہیں, اور پاکستان کے پاس 121 نیول ایسٹس موجود ہیں, لیکن ان کی جو کوسٹل بارڈر ہے وہ ہم سے کئی بڑی ہے, تو اس کے کمپیریٹیولی ہمارے پاس تو یہ سچویشن ٹھیک ٹھاک اچھی ہے اگر ہم اپنا ڈیفینس کرنا چاہتے ہیں. بات کر لیں آپ ان چیزوں کی جو کیپیبلٹیز کی بات کریں, ذیشان بھی اس پہ بتائیں گے. سب مرین فلیٹ کی اگر آپ بات کریں تو چائنا کی ہیلپ سے آپ نے اپنی کیپیبلٹیز کو خاصا انہینس کیا ہے, جو آپ کی پاکستان کی جو انڈر سی وارفیئر کیپیبلٹیز ہیں ان کو, اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی کی ہیلپ سے آپ نے خاصا جو ہے اپنی چیزوں کو بڑھایا, اور اپنی سرویلنس اکوپمنٹ کو, اپنی اٹیکنگ اکوپمنٹ کو آپ نے کافی جو ہے وہ بہتر کیا. آف شور پیٹرول ویسل جو ہے آپ نے رومانیہ سے لی, اس کے بعد آپ کی سچویشن کافی بہتر ہوئی. یہ سرفیس فلیٹ کی بات ہو رہی ہے, اوپر ہم نے سب مرین فلیٹ کی بات کی. اب آ جاتے ہیں یہ پی این ایس بابر, پی این ایس حنین بھی آپ نے جو ہے ان کو بھی انڈکٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ایویشن ایسٹس ہیں اس کے اندر خاصی جو آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں تھیں, جو ایسی ٹیکنالوجیز تھیں جو آؤٹ ایج کری تھیں, جیسے کہ PC3 اف آئی ایم ناٹ رانگ, PC3 اورین فلیٹ, وہ جو ہے وہ آپ کی آؤٹ ڈیٹ کرتی, تو آپ نے نئی انڈکشن کی. اور آپ نے جو ہے اس کے بعد ایویشن ایسٹس کے اندر آپ نے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس کو جو ہے وہ ریپلیس کیا, ان کو اورین فلیٹ کو ریپلیس کیا ان سے. اور اس کے بعد آپ کی جو سرویلنس ہے میری ٹائم وہ انہینس ہو گئی, یعنی آپ کے پاس اس وقت جو ایئر کرافٹس ہیں وہ خاصے اکوپڈ ہیں کہ وہ دشمن کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی جو ان کی وہ ایڈوانسمنٹ ہے آپ کی ٹیریٹری کے اندر یا آپ کے واٹرس کے اندر, ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آلریڈی آپ کے جو ایسا اکوپمنٹ ہوگا وہ لگ چکا ہوگا, اب تک تو ڈپلوائے ہو ہی رہا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم ذیشان کے پاس جائیں, آج جب DGISPR کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, جو دیگر سروسز کے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ, اس میں بھی ذیشان جو کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, اور جو ان کے اگر دیکھا جائے جو نمبرز میں طیارے ان کے زیادہ تھے, یعنی 72 ورسز 42 تھا, یہ 42 طیارے پاکستان کے تھے, 72 ان کے تھے, جس میں سے 14 جو تھے وہ رافیل طیارے تھے. تو یعنی جب وہ دفاعی ساز و سامان کی بات آتی ہے تو بھارت اس پہ اندھا دھند انویسٹ کرتا ہے, لیکن جب پروفیشنلزم کی یا کیپیبلٹی کی بات آتی ہے تو دیکھیں کہ ان طیاروں کا پھر حشر کیا ہوا تھا. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا یہ اس طرح سے ایئر کمبیٹ تھا, اور اس میں 1 گھنٹے تک کا یہ
جو ہے لڑائی ہوتی رہی اور 1 گھنٹے تک کی یہ ڈاگ فائٹ جو ہوئی تھی، اور اس میں پاکستان نے اب بالآخر پہلی مرتبہ آج DGISPR کی پریس کانفرنس میں ایئر فورس حکام نے بھی وہ پہلی مرتبہ طیارے گرانے کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے. پہلے تو یعنی سٹیٹمنٹ تھی نا، اب ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے، بلکہ بھارتی پائلٹ کی جو آڈیو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھ دی کہ دیکھیں جی ہماری تو یہ صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے کہ ہم نے نہ صرف طیارے گرائے بلکہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی ہم انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے رولز آف دی گیم جو تھے وہ ہم نے فضا میں تبدیل کیے. اس سے پہلے ہمارا یعنی ایک ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی تھی، اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہ اور موڈ میں ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے جس طرح سے اپنا دفاع کرنے کے لیے پھر ان پر جب اٹیک کیا تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے دنیا نے دیکھا کہ جنگی تاریخ رقم ہوئی. پاکستان نیوی بھی اسی طرح ہی بالکل تیار ہے. پاکستان کے جو سمندر ہیں، پاکستان کا سمندر بھی محفوظ ہے. پاکستان کی بڑی افواج بھی اس وقت LOC پہ اور انٹرنیشنل بارڈر پہ موجود ہیں. پاکستان کی فضائیہ بھی اس وقت رات گئے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں فضاؤں کی نگرانی کیے ہوئے ہے. پاک بحریہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں عدیل صاحب، یہ ہندوستان کا ان کی ایک چال ہے. آج جب DGISPR نے پریس کانفرنس کی اور دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی یہ ہم نے طیارے گرائے ہیں، یہ ان کی آڈیو ہے، اور اگر آپ نے کچھ گرایا تو اس کے ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں وہ سامنے لائے. اب وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن دنیا کو یہ سٹوری جو ہے، اب مریم بھی بتا رہی تھی، یہ ایک پلانٹڈ سٹوری لگ رہی ہے، کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ جب بھی بحریہ کی جو جہازیں ہیں وہ موو کرتی تو وہ بہت سلولی موو کرتی اور وہ پہلے سے ڈسکلوز نہیں کی جاتی. اور اگر پاک بحریہ کی بات کی جائے تو آپ حیران ہوں گے اور ناظرین بھی حیران ہوں گے. اتنی انٹرسٹنگ سی ڈیٹیلز ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی تو ہے ہی دنیا کے سامنے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو انڈیا کے نیول چیف ہیں ان کے آن ریکارڈ بیان پڑے ہیں کہ پاکستان کی جو نیوی ہے انہوں نے چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے اور ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اور اگر میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کروں، بحریہ کا ہر 2 سال بعد جو ہے ان کی جنگی مشقیں ہوتی ہے، اور لاسٹ ٹائم یہ 2024 میں ہوئے تھے سی سپارک کے نام سے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کی جو ہے جاسوسی کی کوشش کر رہا تھا اور پکڑا گیا تھا، اور ISPR نے اس پہ ایک بیان بھی جاری کیا تھا کہ پاکستان کر کیا رہا ہے. اور پاکستان کی کیپیبلٹیز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس وقت انڈین نیوی کے پاس نہیں ہے. وہ کیا؟ وہ ہے جی کنونشنل آبدوز ہے پاکستان کے پاس، جو کہ انڈیا کے جو ان کی جو نیوی ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے، پاکستان کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اگر بتاتا چلوں، بیسیکلی ہم 3-4 ممالک کے ساتھ اس میں ہماری جو معاملات ہے وہ ہم ان سے خرید و فروخت کرتے ہیں. ترکیہ ہے، رومانیہ ہے اور چائنا ہے. اور چائنا کے اگر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں، بڑی انٹرسٹنگ سی، کہ 2018 میں ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا جب انہوں نے ہمیں 2 جہازیں جو ہے وہ جنگی جہازیں پاکستان کے حوالے کر دی، اور اس سے پہلے بھی 2 جہازیں وہ حوالے کر چکے تھے. 4 ہو گئی یہ جہازیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان نے کچھ سورسز یہ کنفرم کر رہے کہ مزید آرڈر دیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے بحریہ میں چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ چین کی مدد سے کچھ میزائلز بھی ہے ہمارے پاس ادھر بحریہ سے ریلیٹڈ، اور ان کی رینج اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس میں ان کی رینج ہے کچھ کی 200 کلومیٹر ہے، کچھ کی 400 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ترکیہ کے مدد سے جو ہم نے بنائے تھے PNS بابر، رومانیہ کی مدد سے جو ہم نے بنائے ہیں PNS حنین، تو یہ تمام تر صورتحال ہے اور یہ باتیں آن ریکارڈ ہے. یہ اس وقت جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں پڑی ہوئی ہے کہ انڈیا کے نیول چیف نے جو ہے جو بیان ریکارڈ کروایا تھا یا بتایا تھا کہ پاکستان ذیشان پہلے 3 محاذوں پہ ہماری فضائیہ نے جس طرح ان کو شکست دوچار کیا، ہماری بری افواج نے ان کو شکست دوچار کیا، ہماری انفارمیشن وارفیئر میں یعنی جس طرح ISPR نے جس طرح سے تمام فیکٹس، انفارمیشن منسٹری نے جس طرح سے، اور ہمارے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ہمارے جو عام پاکستانی شہری ہے، یعنی ایک شہری جو ہے وہ سپاہی بن کے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہو کے اس نے سوشل میڈیا پہ رہ کے اپنے ملک کا مقدمہ لڑا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہو گئی. اور اس نے کیا کیا ذیشان؟ اس نے یہ کیا کہ
گزشتہ 24 گھنٹوں کی جو ہم سائیکلوجیکل وارفیئر کی بات کر رہے ہیں اس نے لوگوں میں خوف و خراش پیدا کر کے اور ایک عجیب سا ایک ماحول اس طرح پیدا کرنے کی کوشش کی کہ لوگ بات کریں کہ پاکستان انڈیا پہ اٹیک کرے، پاکستان انڈیا پہ اٹیک کرے گا تو اس میں اس کو مارجن ملے گا، یعنی یہ ڈرون والے میں پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. ہم اس پہ پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں کہ وہ ڈرون کے ذریعے پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو پاکستان نے بہت دانش مندی اور دور اندیشی سے پاکستان کی عسکری قیادت نے اس کو ناکام بنایا. اور یہاں پیشنس دکھانی تھی. اب خود سوچیں ذیشان کہ جب ایک ایسا ماحول ہے جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹیک کیوں نہیں کر رہے اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان اٹیک کر رہا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اٹیک نہیں کیا، یعنی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایسے ایک ماحول بنانا چاہ رہا ہے کہ جس میں ایسی صورتحال بنے کہ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کو تکمیل ملے. لیکن پاکستان نے آج کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا یہ شوق بھی پورا کریں گے. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کہ ایئر فورس تیار ہے، آرمی تیار ہے اور قوم تیار ہے، لیکن ہمارے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت جی آئی ٹی میں بہت آگے ہے، بہت ماہر ہے، آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس والنٹیئرلی انہوں نے جو ہے آپریشن اپنا لانچ کیا ہے سالار کے نام سے، اور اس میں یقین کریں میں کچھ لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اور وہ بھارت کے انہوں نے جو کورٹس ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، ان کے کچھ سرورز ہیک کیے. تو یہ تو ہر پاکستانی کر رہا ہے. دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایئر فورس کا جو آپریشن ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوا ہے. اس میں تو جو گیم ہے وہ ہوا میں ہی چینج ہوئی ہے، اور اس میں پھر آپ کے پاس جو مارجن ہوتا ہے نا نینو سیکنڈز کا ہوتا ہے، مرو یا مارو. اور پاکستان نے پھر جب پتہ چلا کہ ان کے ارادے کچھ اور ہے تو انہوں نے پھر مار کے دکھایا اور دکھایا کہ 72 جو ان کے طیارے تھے تو ان کا مقابلہ ہم نے کیسے کیا. اور آج جو انہوں نے جو پریس کانفرنس میں بتائی ہے کچھ چیزیں، تو اگر میں آپ کے ساتھ اس سے شیئر کرتا چلوں تو اس میں ایک چیز جو ہے ایک تو جو ایئر ڈیفنس انوائرمنٹ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، لیکن ایئر فورس میں یا جتنے بھی آرمڈ فورسز ہیں اس میں ٹیکنالوجی اور ایکوپمنٹ تو میٹر کرتا ہے، لیکن وہاں پر سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہوتی ہے لیڈرشپ، وہ ہوتی ہے پروفیشنلزم، جو کہ پاکستان کے پاس تھا. اور سائیکلوجیکل وارفیئر میں پاکستان نے اس لیڈرشپ سے اور اس پروفیشنلزم سے جو فائدہ اٹھایا وہ ہمارے سامنے ہے. بہت شکریہ. ذیشان اور مریم بتا رہے تھے کہ پاکستان یہ چوتھے محاذ پہ بھی، یعنی جو بھارت یہ چوتھا محاذ کھولنا جا رہا ہے، پاکستان اس حوالے سے بھی بھرپور تیار ہے. ناظرین رات گئے یہ جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں، اس وقت تک کی جو تیاریاں ہیں فورسز کی وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی کہ کس طرح پاکستان جو ہے اپنے دفاع کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.